اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ مال و متاع کی مشغولی اور اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھتی آنکھوں اہل و عیال اور مال و متاع سب کو چھوڑ کر چل دو، آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہمیں صبر اور شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب اللہ کسی مومن مسلمان کو اپنے فضل یعنی رزق سے نوازتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ رزق محض اسی کی ذات کے لیے ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس رزق کا کچھ حصہ زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں غریبوں پر خرچ کرنے کا بھی حکم ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے یا کسی دوسرے کو غریبوں پر خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیسا معاملہ کرے گا؟ دوستو، یہی کچھ اس ویڈیو میں بیان کروں گا، غور سے سنیں اور بچیں اس وقت سے جب اللہ کا وعدہ پہنچ جائے گا، پھر کوئی صورت بچنے کی نہیں ہوگی سوائے اللہ کی رحمت کے۔ ویڈیو اگر عبرت انگیز لگے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجیے گا، جزاک اللہ۔ معزز احباب گرامی، جس شخص کا نامہ اعمال روز محشر اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ نہایت ہی حسرت سے کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا، مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی سب کچھ ختم کر دیتی، قیامت ہی نہ آتی کہ جو حساب کتاب ہوتا، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، میری جاہ یعنی آبرو بھی جاتی رہی۔ اس کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کو توق پہنا دو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، پھر ایک 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو، اس لیے کہ یہ شخص اللہ تعالی پر ایمان نہ رکھتا تھا اور خود تو کیا کھلاتا، دوسرے آدمیوں کو بھی غریب کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، بس نہ تو آج اس کا کوئی یہاں دوست ہے اور نہ اس کے لیے کوئی چیز کھانے کو ہے بجز غسلین کے، جس کو بجز بڑے گنہگاروں کے اور کوئی نہ کھائے گا۔ پیارے دوستو، غسلین کا مشہور ترجمہ دھون کا ہے، یعنی زخموں وغیرہ کے دھونے سے جو پانی جمع ہو جائے وہ غسلین کہلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ زخموں کے اندر سے جو لہو پیپ وغیرہ نکلتی ہے وہ غسلین ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ غسلین کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا سڑ جائے۔ حضرت نوف شامی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ وہ زنجیر جو 70 گز لمبی ہے اس کا ہر گز 70 با ہے، اور ہر با اتنا لمبا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کوفہ تک پہنچے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے مفسرین سے نقل کیا گیا کہ یہ زنجیر پخانہ کی جگہ سے داخل کر کے ناک میں سے نکالی جائے گی اور پھر اس پر لپیٹ دی جائے گی جس سے وہ بالکل جکڑا جائے گا۔ استغفر اللہ۔
پیارے دوستو، اس عبرت انگیز ویڈیو سے یہ ثابت ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرنے والے یا دوسروں کو غریبوں پر خرچ نہ کرنے کی ترغیب دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اس عبرت انگیز بیان میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے پر اتاب ہے، اس لیے آپس میں اپنے عزیزوں کو، اپنے احباب کو، ملنے والوں کو غربا پروری پر، مساکین کو کھلانے پلانے پر خاص طور سے ترغیب دیتے رہنا چاہیے کہ دوسروں کو ترغیب دینے سے اپنے اندر سے بھی بخل کا مادہ کم ہوگا۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔